اب موسم کا حال سنیے۔ یہ جو ہم اتنے دن کالم نہیں لکھ سکے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ کہیں باہر چلے گئے تھے۔ جائیں ہمارے دشمن، ہم کیوں ملک سے باہر جائیں؟ بس یہیں کراچی میں بیٹھے بارش کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں ہمارا چھاتا، دوسرے میں برساتی۔ کوئی ہاتھ خالی ہوتا تو لکھتے۔ چھاتا تو ہم نے اسی روز تان لیا تھا جس روز پہلی بار ٹیلی ویژن پر اناؤنسر ضیاء الحسن صاحب نے بشارت دی کہ کل صبح نہ صرف مطلع ابر آلود رہے گا بلکہ گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہوگی۔ خیر، ایک دن کی غلطی ہم سب کی معاف کر دیتے ہیں کیونکہ سیر چشم آدمی ہیں۔ دوسرے دن خورشید طلعت صاحبہ نے اس بشارت کو دہرایا۔ ہم نے کہا یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول سکتی کیونکہ ابھی اس کی عمر جھوٹ بولنے کی نہیں ہوئی۔ بس ہم نے گھر والوں کو للکارا کہ آج تو جو ہوا سو ہوا، اب یہ تمہاری سہلنگاری نہیں چلے گی۔ چارپائیاں اٹھا کر ڈرائنگ روم میں رکھو، ہمارے ہاں اور کوئی جگہ نہیں تاکہ بان بھیگ کر اکڑ نہ جائے، اور لان پر دریاں بچھا دو کیونکہ زیادہ پانی سے گھاس گل جاتی ہے۔ اس سے اگلے روز الگ صبح ہم اٹھ کر نہار منہ ملہار گانے بیٹھ گئے۔ جب گا گا کر گلا بیٹھتا معلوم ہوا تو ہم نے پوچھا، کیوں بھائی لوگوں، بارش بند ہو گئی؟ جواب ملا، ابھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ تان سینی گولیاں منہ میں رکھ کر اور ایک اور تان اڑا کر امڑ گھمڑ گھر آئے بدرا۔ ہم نے کہا بادل تو خوب گھر گھر آئے ہوں گے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، بتی جلا دو احتیاطاً۔ جواب ملا، جی نہیں، بادل بھی نہیں آئے۔ ہم نے کہا کم از کم پروائی تو سنکی ہوگی، نرم نرم پروائی، کوئل کوکی ہوگی، پپیہا بھی بولا ہوگا، پی پی پی۔ معلوم ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، پاپی پپیہا تک دغا دے گیا، غالباً احمد رضا قصوری گروپ میں شامل ہو گیا۔ اگلی شام پھر خورشید طلعت نے بتایا کہ کل گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، شاید اولے پڑنے کا بھی کہا تھا، کچھ یاد نہیں۔ ہم احتیاط پسند آدمی ہیں۔ انٹرنیشنل ہیئر کٹنگ سیلون کے خلیفہ اللہ جتہ سہارنپوری سے جا کر سر بھی منڈوائے کہ ویسے نہیں پڑتے تو یوں پڑے۔ اپنے کمرے کی کھڑکیاں جو سڑک کے رخ کھلتی ہیں وہ ہم نے پہلے ہی روز بند کرا دی تھی تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ ہمارے گھر والے کچھ ٹیڑھی طبیعت کے آدمی ہیں، حجت کرنے لگے کہ آپ خواہ مخواہ خود کو ہلکان کر رہے ہیں، بارش نہ آئی نہ آئے گی۔ ہم نے کہا تو یہ موسمیات والے اور ٹیلی ویژن والے جھوٹ کہتے ہیں۔ جواب ملا، دیکھا نہیں، خورشید طلعت صاحبہ بارش کی بشارت دینے کے بعد خود بھی مسکرا رہی تھیں۔ ہم نے انہیں بتایا کہ وہ موسمیات والوں پر نہیں مسکرا رہی تھیں، ان کو ٹیلی ویژن کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے بات بے بات مسکرانے کا۔ ہمارے گھر کے لوگ ایسے وہمی ہیں کہ منڈیر پر بھمبیری چھوڑ کوا بھی آ بیٹھے تو یہ جان کر کہ ساون آیا اور بارش ہوگی مال پوڑوں کے لیے آٹا گھولنے بیٹھ جاتے ہیں، اور موسمیات والوں نے جو ہزاروں لاکھوں روپے کی مشینیں موسم کا حال معلوم کرنے کے لیے لگا رکھی ہیں ان کو کھڑاک سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا آدمی ایک دن غلط بیانی کر سکتا ہے، 2 دن کر سکتا ہے، آج تیسرا دن ہے، کان دھر کر سن لو۔ آج تو انہوں نے نہایت ہی وثوق سے کہہ دیا کہ پورے جنوبی علاقے میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، جل تھل ہو جائے گا، لوگ ڈبکیاں کھاتے پھریں گے۔ اس پر ایک عزیز نے کہا، جنوبی علاقے کا مطلب آپ نے کراچی کیوں فرض کر لیا؟ مراد پاکستان کے جنوب سے ہے جہاں سمندر ہے، خط استوا ہے، لنکا ہے، بلکہ ممکن ہے جنوبی علاقے سے مراد خط استوا سے جنوب کا علاقہ ہے۔ ہم ایسے کچی گولیاں نہیں کھیلے۔ دوسرے دن صبح چھاتا لے کر بارش کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ آپ کہیں گے کمرے کے اندر چھاتا لے کر بیٹھنے کا کیا مطلب؟ آپ لوگ نہیں جانتے، گرمی میں جب بارش آتی ہے تو بہت آتی ہے، دیواریں رسنے لگتی ہیں اور چھتیں ٹپکنے لگتی ہیں، اور ہمارے پاس ایک ہی سوٹ ہے۔ کوئی 9 یا 10 بجے ہوں گے کہ ایک صاحب آئے نچوڑتے ہوئے۔ ہم نے کہا بھائی تم بڑے بے وقوف ہو، ایسی بارش میں گھر سے چھاتے بغیر نکل آئے؟ ارے بارش کی پیچ کوئی نہیں سنی تھی کیا؟ اب دیکھو تم نے فرش خراب کر دیا، سارا پانی تمہارے انگرکھے کا ہمارے قالین پر بہہ گیا۔ بدتمیزی سے بولے، جناب یہ بارش نہیں پسینہ ہے، اور یہ قالین نہیں دری ہے۔ ہمارے تیقن کی ایک وجہ یہ تھی کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن والوں نے اخباروں میں لمبا چوڑا اشتہار چھپوا دیا تھا
کہ موسلادھار بارش کی وجہ سے بجلی خراب ہو جائے تو فلاں علاقے والے ہمارے فلاں ایمرجنسی سینٹر پر فون کریں اور فلاں علاقے والے فلاں ایمرجنسی سینٹر کو کار لائقہ سے یاد فرمائیں۔ سنا ہے اخبار والوں نے بھی پارسال والی تصویریں بارش کی نکال رکھی تھیں اور اداریے بھی لکھ کر کاتب کو دے دیے تھے کہ بارش سے جھونپڑیوں کا ازحد نقصان ہوا ہے۔ ایڈمنسٹریشن والے اپنے فریضے سے غافل ہیں، حالانکہ ان کو ٹیلی ویژن پر بارش کا اعلان سنتے ہی رضائیاں اور کھانے کی دینگیں لے کر مختلف کالونیوں میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ قصہ پارسال کی تصویروں کا یہ ہے کہ اخبار والے ایک سیٹ بارش کی تصویروں کا رکھتے ہیں تاکہ دوسرے اخباروں سے ہیٹے نہ رہیں۔ آپ نے شاید غور سے نہ دیکھا ہو یہ تصویریں جن میں دو آدمی گھٹنوں گھٹنوں پانی میں چھاتا لیے سڑک پار کر رہے ہوتے ہیں، یا پانی میں پھنسی ہوئی موٹریں اور پانی میں کھیلتے ہوئے بچے اور گرے ہوئے مکان اور جھونپڑیاں ایک بار بنا لی جاتی ہیں اور برسوں کام آتی ہیں، کیونکہ ہر بارش میں فوٹوگرافر کا نکلنا مشکل ہے، کیمرہ پانی سے خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ریڈیو والے دراز میں سے نکال کر جھٹ سے ریکارڈ لگا دیتے ہیں اور آپ اپنی سادہ لوہی میں سمجھتے ہیں کہ بھائی چھیلا پٹیالے والا مائکروفون کے سامنے اسٹوڈیو میں بیٹھا گا گا کر بے حال ہو رہا ہے۔ ایک دن تو ہم نے حضرت آرزو لکھنوی کا نسخہ بھی آزمایا، آج یہ کس نے ساغر پھینکا موسم کی بے کیفی پر، ایسا برسا ٹوٹ کے بادل ڈوب گیا میں خانہ بھی۔ ساغر کا مطلب ہے پیالہ، پیالے تو ہمارے ہاں کوئی نہیں ہیں، اور اگر چائے کی پیالیوں سے مطلب ہے تو انہیں ہمارے گھر والے تالے والی الماریوں میں رکھتے ہیں۔ ایک گلاس مل گیا تو اسی کو ہم نے کھینچ مارا، المونیم کا گلاس تھا، آواز ہوئی تو لوگ بھاگے بھاگے آئے، بولے آج پھر بلی آ گئی تھی دودھ پینے۔ ہم نے جب دیکھا کہ آسمان پر بادل کے ٹوٹ کر برسنے کے آثار ابھی ہویدا نہیں ہوئے تو کہا ہاں بلی ہی تھی، بڑی نابکار ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ شراب والے ساغر سے مراد ہے، اور پھینکتے سمے اس میں شراب ہونی چاہیے، چاہے دیسی ہو، اور آس پاس میخانہ بھی ہونا چاہیے۔ میخانہ نہیں ہوگا تو ڈوبے گا کیا؟ تو یہ قصور ہمارا ہی تھا، نسخے کے سارے اجزاء بہم نہیں کیے، تاہم مایوسی کی کیا بات ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ صاحب وہ اتنا ہم نے اس لیے لکھ دیا کہ بہت دن سے لکھا نہیں تھا، اور صورت قدرت کی طرف سے یہ بنی کہ ایک مہربان دوست اس پر تیار ہو گئے کہ ہمارا چھاتا تانے کھڑے رہیں گے تاکہ چھت ٹپکنے پر ٹپکا ہمارے سر پر نہ آئے۔ دمے تحریر بھی وہ کھڑے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں، اب اپنا چھاتا خود تھامیے، لا بھائی لا، دے دے چھاتا ہمیں۔ ارے قرون اولا کے دوست تو اپنے دوستوں پر جان تک قربان کر دیتے تھے، تو گھڑی بھر کوئی چھاتا بھی پکڑ کر نہیں کھڑا ہو سکتا؟ اچھا بھائی، ہم قلم ہاتھ سے رکھتے ہیں اور چھاتا تھامتے ہیں، اور ہماری تانسینی گولیوں کی شیشی کہاں ہے؟ مل گئی، اب جا بھاگ جا، ہمارے گانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ امڑ گھمڑ گر آئے بدرا، امڑ گھمڑ گر آئے۔